دل خود زندگی سے کانپتی ہے، اچل کی زندگی پہ دسترس کیا۔ کمرے عدالت کی اونچی کھڑکیاں تیز دھوپ کے لیے باہیں کھولے کھڑی تھیں۔ سارا ہال سنہرا روشن نظر آ رہا تھا۔ فارس قاضی حسب معمول آخری نشست پہ بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ عادتاً کان کی لو مسلتے ہوئے کنکھیوں سے کری چشمے والے آدمی کو دیکھ رہا تھا جو سفاری سوٹ میں ملبوس تھا اور نسوانی انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا تھا۔ فارس نظر جھٹک کے توجہ سامنے مبذول کرنی چاہیے جہاں وہ ادھیڑ عمر ایئرپورٹ سیکیورٹی کنٹرول روم کا آفیسر کچہرے میں کھڑا تھا۔ زمر اس کے سامنے چند قدم نیچے کھڑی تھی۔ فارس کی طرف اس کی پشت تھی اور وہ ہاتھ میں کاغذ پکڑے سنجیدگی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ 22 مئی کی صبح ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں موجود تھے؟ جی ہاں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پہلی رو میں بیٹھا سعدی آگے کو جھکا، غور سے اسے دیکھا۔ ایک ایک لفظ پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اور کیا آپ نے نوشیروہ کردار کو 22 مئی کی صبح اسکرین پہ دیکھا تھا؟ یعنی 22 مئی کو کیا وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھا؟ ایئرپورٹ پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے ہر ایک کی شکل یاد نہیں رہتی۔ پلیز آپ جوابات کو ہاں یا نہ تک محدود رکھیں۔ کیا آپ نے نوشیروہ کو دیکھا تھا یا نہیں؟ جی نہیں، سعدی نے تھک کر سر کو سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ پھر ذرا سا چہرہ موڑ کے دیکھا تو ہاشم مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعدی کے دیکھنے پہ اس نے اپنی فائل کو ایک صفحہ یوں ترچھا کیا کہ سعدی کو اس پر بڑے لکھے الفاظ صاف نظر آئے تھے۔ منی ٹاکس۔ سعدی نے بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ آپ کو یہ شخص نوشیروہ کردار اس فوٹیج میں بالکل یاد نہیں؟ زمر سب پارٹ سا پوچھی تھی، اشارہ سامنے بیٹھے شیرو کی طرف تھا۔ جی نہیں، آپریٹر نے نشانے جھٹکے۔ اور کیا آپ نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ کردار کے لڑکے کی فوٹیج آپ نے غائب کر دی ہے؟ جی نہیں، میں ان لوگوں کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مسعود عالم صاحب۔ زمر نے ایک کاغذ سامنے کیا۔ یہ تصویر میں نے آپ کے فیس بک سے لی ہے، اس میں کیا یہ آپ ہی ہیں؟ مسعود نے جھک کر تصویر دیکھی۔ جی۔ اور ساتھ میں کون ہے؟ یہ حمزہ علی عباسی ہیں۔ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم نے بیٹھے بیٹھے پکارا۔ فین فوٹوز کا اس اہم گواہی کے درمیان ذکر کرنا اوور رولڈ۔ اگر مسز زمر آپ کنیکشن جلد بازی کریں ورنہ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں۔ جج صاحب نے اسے تنبیہ کی۔ زمر نے سر کو خم دیا اور چند مزید تصاویر سامنے رکھی۔ آپ کے ساتھ چند دوسری مشہور شخصیات کی تصویریں۔ یہ قمر الزمان قائرہ ہیں، یہ راحت فتح علی خان ہیں اور یہ مصباح الحق۔ مسعود عالم نے بتایا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ جب بھی کنٹرول روم میں بیٹھے اسکرین پہ ایئرپورٹ پہ کسی شناخت چہرے کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تصویر لے لیں؟ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چہرہ ان نوٹس نہ رہے؟ جی ہاں، یہ میرا فرض ہے۔ مگر آپ کو نوشیروہ کردار نہیں یاد؟ نہ 22 مئی کو نہ 21 مئی کو؟ جی نہیں، کیونکہ ان سیلیبریٹیز کو آپ پہچانتے ہیں مگر نوشیروہ کو نہیں؟ جی بالکل، وہ اعتماد سے بولا۔ اور آپ نے کبھی اس سے پہلے نوشیروہ کو نہیں دیکھا تھا؟ جی نہیں۔ اور آپ ان کے نام تک سے واقف نہیں تھے؟ جی نہیں، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مسعود صاحب، آج سے 2.5 سال پہلے کیا یہ درست نہیں کہ ایک رات نوشیروہ کردار کی تصویر اور پاسپورٹ کی کاپی ہاشم کردار نے ایئرپورٹ کے عملے کو بھیجی تھی؟ اس کے سوال پہ فارس قدرے دلچسپی سے آگے ہوا۔ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم تیزی سے اٹھا مگر جج صاحب نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بات جاری رکھیے۔ زمر نے تشکر سے سر کو خم دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ اس ای میل کی کاپی ہے جو 3 مختلف آفیسرز نے ہمیں فراہم کی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب مبینہ طور پہ نوشیروہ واقع ہوا تھا کوریا میں، اور ہاشم نے یہ تصویر اور پاسپورٹ کی کاپی بہت سے آفیسرز کو بھیجی تھی تاکہ جیسے ہی یہ شخص واپس پاکستان آئے اسے فوراً اطلاع کی جائے۔ اس ای میل کے ہیڈر میں بہت سے پتے لکھے ہیں۔ یہ آپ کی ای میل کا پتہ ہے نا؟ اس نے کاغذ کے سامنے کیا۔ جی مگر اور یہ آپ کا جواب ہے جو آپ نے رپلائی آل کلک کر کے دیا تھا جس میں لکھا ہے آن اٹ سر۔ یوں یہ جواب سب کو پتا چل گیا تھا؟ مجھے یاد نہیں، اس نے پست آواز میں بولا۔ آپ کے ای میل ریکارڈ کو سب ذرا یاد ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ ای میل کھولی تھی اور آپ نے نوشیروہ کا نام بھی سنا تھا اور شکل بھی دیکھی تھی۔ دیکھیں، اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، وہ سنبھل کر بولا۔ کیا آپ اس شوٹنگ کلب کے ممبر ہیں؟ اس نے کارڈ کی کاپی اس کے سامنے رکھی۔ جی۔ اور آپ تقریباً ہر ہفتے وہاں جاتے ہیں؟ جی ہاں، تقریباً۔ تو کیا آپ نے اس کی لابی میں سال کے بہترین شوٹرز کی تصاویر اور نام نہیں دیکھے؟ پچھلے 2 سال سے نوشیروہ کردار اور دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، ان کی تصویر وہاں نمایاں لگی ہے جسے آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ تو مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ نے نوشیروہ کو اسکرین پہ مس کر دیا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے مگر آپ کا حلف لے کر یہ کہنا کہ آپ نے اسے کبھی دیکھا نہیں، یہ ناقابل فہم ہے۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا، وہ سختی سے کہہ کر پلٹ آئی۔ ہاشم نے جھک کر سامنے بیٹھے نوجوان وکیل سے سرگوشی کی۔ ویڈیو بنائی؟ جی سر، اب حلیمہ کو بھیجواؤں، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسی وکیل ہے اور اسے کیسی تیاری کرنی ہے۔ ہاشم سر کو خم دے کر اٹھا۔ مسعود صاحب، آپ روز کتنے لوگ سی سی ٹی وی فیڈ کی اسکرینز پہ دیکھتے ہیں؟ سینکڑوں۔ اور اب کیا صرف ایک اسکرین کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے؟ نہیں سر، بہت سے مانیٹرز ہوتے ہیں اور ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ کے لیے وزارت داخلہ سے اور اس کے علاوہ پولیس اور دیگر
ایجنسیز کی طرف سے ریڈ الرٹ کے طور پر ایک ماہ میں کتنی تصاویر آپ کو بھیجی جاتی ہیں؟ اس سنجیدگی سے پوچھا تھا، آرام سے بھی 200 سے اوپر۔ جب میں نے وہ تصویر ایئرپورٹ بھیجی صرف اس لیے کہ میرا بھائی کو آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، نہ کہ وہ اغوا وغیرہ ہوا تھا، تو اس واقعے کو آج اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 2.5 سال، اور سعدی یوسف کے اغوا کے بعد اس بات کو قریباً 1.5 سال گزر چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس 1.5 سال کے دوران آپ نے 2000 تصاویر بطور الرٹ دیکھی ہوں گی، اس سے بھی زیادہ۔ آپریٹر اعتماد سے مسکرایا تھا، تو کیا اس کے لیے آپ دیکھے ہوئے چہرے کو بھی یاد رکھنا مشکل ہے؟ آبجیکشن یور آنر، گواہ سے رائے بھی مانگ رہے ہیں کاردار صاحب، اور ان کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ وہ بیزاری سے بولی تھی، سسٹین، جیسا کہ رولنگ کے بعد ہاشم سر جھٹک کے اب سوالات کا رخ موڑ کر اسمت بی بی کی طرف لے آیا۔ ذاتی انات پر پروفیشنل جیلسی وغیرہ وغیرہ، اور مسعود صاحب اب اعتماد سے بتا رہے تھے کہ یہ خاتون پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکی ہیں۔ سماعت کے بعد زمر باہر آئی تو فارس دروازے کے ساتھ اس کا منتظر کھڑا تھا، چہرے پہ حیرانی اور قدرے اچھا بسا تھا، اور فائل سینے سے لگائے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ تمہیں اس کی ای میلز کا کیسے پتہ چلا؟ اور تم نے ایئرپورٹ کے اتنے سارے لوگوں سے ان کی ایفیڈیوٹ اور ای میلز کیسے لے لی؟ وہ واقعی متاہر تھا، اسے اوپو ریسرچ کہتے ہیں، اور چونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے وہ کرنی آتی ہے، اور مسکراہٹ دبائے چلتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ اسی کلب کا ممبر ہے جہاں نوشیروہ بھی جاتا ہے؟ کیونکہ میں ایک اچھی وکیل ہوں۔ تو کیا مجھ سے متاثر ہو رہے ہو تم؟ اس کے ساتھ چلتے فارس کے چہرے کے زاویے بگڑے، لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ زمر نے چہرہ موڑ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری زندگی میں وہ وقت پتہ نہیں کب آئے گا بھی یا نہیں، مجھے تو آثار نظر نہیں آ رہے۔ وہ بھی مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ ماموں، سعدی پیچھے سے پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ فارس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ یہ احمد شفیع کہاں ہے؟ فون آف ہے اس کا اتنے دن سے؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ فارس کی نظروں کے سامنے وہ بیگ، زیور، پاسپورٹ گم گیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ کہیں شہر سے باہر گیا ہوا ہے لمبے عرصے کے لیے، اس کو تنگ مت کرو۔ ایسے کیسے چلا گیا؟ میرے ساتھ اتنے کام کرنے تھے اس نے۔ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو اپنی مرضی سے جانے دو، زمر نے بھی نرمی سے کہا تھا۔ سعدی شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا، اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ احمد کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر جتنا سوشل وہ تھا، وہ اپنا فون اور واٹس ایپ یوں بند نہیں کرنے دیتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ میری عمر کا صحرا، میرے دجلوں کا سراب، سرے مزگاں نہ رہے گا تو کدھر جائے گا؟ وہ ایک گرم صبح تھی، اب سالود گھٹن زدہ، فضا میں کوئی اندیکھی سی نمی تھی، جیسے کوئی خاموش آسے تاک میں بیٹھا ہے اور دلوں کی دھڑکن سنتا رہتا ہے۔ مور چال کے پوچھ میں اندر سے اڑ اڑ کے آتی ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں محسوس ہو رہی تھی۔ زمر اپنی کار کا دروازہ کھولے کھڑی تھی، کوٹ پہنے، پرس کاندھے پہ ڈالے، تریا اور مصروف سی، اور بس آخری منٹ میں گویا فارس کی ہدایت دے رہی تھی۔ گھر جلدی آنا، پھر تم نے مجھے ڈنر پہ لے کے جانا ہے، اینیورسری کل ہے مادام، اور جہاں تک ڈنر کا تعلق ہے تو کل حسینہ بنائے گی نہ کدو گوشت۔ وہ سادہ سی شرٹ پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، حشاش پشاش سا مسکراتا کہہ رہا تھا، کیا ہم آج رات 12 بجے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ وہ خفا ہوئی، کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ آپ نے مجھ سے انتقام کے لیے میری زندگی کو جہنم بنانے کی نیت سے جو عقد کیا تھا، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کیا؟ نہیں، تمہاری ڈالر شاندار جاب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جس پہ تم روز جاتے ہو اور جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ وہ جل کر بولی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، گرم صبح بھی خوشگوار لگنے لگی تھی۔ میں تمہیں کسی ڈنر پہ نہیں لے جا رہا، تم نے موقع ضائع کر دیا مجھ سے برتن دھلوا کے۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب گیٹ کے باہر ٹائر رگڑنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چوکے، ایک کار رکی، دروازے کھلے، بیل بجی، فارس آ گیا، دروازہ کھولا۔ شہرین، وہ اسے دیکھ کے حیران ہوا۔ زمر نے اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا، باہر شہری کرتی باب کٹ سنہرے بالوں کو کھلا چھوڑے، گلے میں اوٹ پٹانگ مالائیں ڈالے، ایک کان میں بالی پہنے، دوسرا کان خالی، وہی جان کا شکار نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے چینی سے بولی تھی، فارس، تم میرے لیے کیا کرو گے اگر میں تمہارے کیس میں تمہاری مدد کروں؟ وعلیکم السلام شہری، مجھے بھی تم سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ وہ تحمل مگر غور سے اسے دیکھ کے بولا تھا، مجھے کسی ایک سائٹ پہ ہونا ہے کیونکہ جلد ہی گواہی کے لیے بلائی جاؤں گی، اس لیے مجھے بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شہرین نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے سوچتا رہا، یہ منحصر ہے اس پہ کہ تمہارے پاس کیا ہے، نوشیروہ کا لائسنس جو اس کی گلاک گن کا ہے؟ فارس کی ابرو بے یقینی سے اٹھے، اس نے مڑ کے زمر کو دیکھا جو اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، تمہارا گھر وائڈ ہو سکتا ہے، میں خطرہ موڑ نہیں لے سکتی، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ اوکے، اس نے ایک نظر زمر پہ ڈالی، اس وقت کی ایک آخری نظر، اور باہر نکل گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی، اس کا دماغ گلاک گن میں اٹکا ہوا تھا، مگر دل فارس میں۔ ابھی وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی، مگر ایک دم گھر سے گیا تو لگا جیسے سب کچھ خالی ہو گیا تھا۔ کاش وہ نہ چاہے آج کا دن اس کے ساتھ گزارے، مگر وہ سر جھٹکتی واپس کار کی طرف آئی۔ وہ ضروری کام سے گیا ہے، اتنا خود کو کسی کا عادی نہیں کرنا چاہیے۔ زمر بی بی خود کو دل میں پکارا اور خود ہی ہنس دی۔ زمر بی بی، واو، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، جو ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو۔
सूरज सवाने से भी था जब सादी इस फ्लैट बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हुआ था। साथ में गर्दन इधर उधर घुमाकर अंदाजा भी कर रहा था कि दोस्त जगह पे है या नहीं। इमारत तो ये थी, फ्लैट नंबर भी उसे मध्यम मध्यम सा याद था। फ्लोर के बारे में वो कदर मुतजब सा था। फिर अंदाजे से एक बटन पे उंगली रखी तो लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे। मतलूबा फ्लोर पे उतर के वो खैर शनासा नजरों से इतराफ में देखता आगे आया। पौधा राहदारी फ्लैट का दरवाजा गालिबन यही था अमर का फ्लैट, मगर मसला ये था कि यहाँ हर फ्लोर एक सा लगता था, एक से पौधे, एक से दरवाजे। खैर वो आगे आया और दरवाजे के साथ लगी बेल बजाई। फिर सर पे जमी पी कैप दुरुस्त करता जरा हट के खड़ा हो गया ताकि दरवाजे की सुराख से देखने वाला इसका चेहरा ना देख सके। शायद अमर इसको अवॉइड कर रहा हो तो कम से कम भी वो किसी और के धोखे में दरवाजा तो खोल देगा। अंदर फ्लैट नीम अंधेरे में डूबा था। सिर्फ कमरे की बत्ती जल रही थी जिसमें वो 3 आदमी इसके सर पे खड़े थे। वो नूज बंधा हुआ नीचे बैठा था और सर ने बढ़ा रखा था। घंटी की आवाज पे सब चौंके। अमर ने भी सर उठाया। वो पहले से ज्यादा नक्काज़ादा दिखता था। अरे इस वक्त कौन आ गया? हाँ बोल। इनके सरगना ने इसके बालों से पकड़ के झटका दिया। जाकर खुद क्यों नहीं देख रहे? वो तल्खी से बोला था। तो इसने झटके से इसका सर छोड़ा, फिर बाहर निकल गया। चंद लोग बाद वापस आया। कोई आदमी है, शक्ल नहीं दिखाई दे रही। इस तरफ मुंह करके खड़ा है, सर पे कैप पहन रखी है। इसने मोबाइल पे मैजिक आई से तस्वीर बनाई थी और अब अहमद को दिखा के पूछ रहा था कौन है ये। अहमद ने एक में नियाज नजर तस्वीर पे डाली। ये तो पिज्जा वाला है, इसके आउटलेट का बिल देना था मुझे, 2000 रुपए। फिर से घंटी बजी, टेस्टिंग करती आवाज। तीनों ने बारी बारी एक दूसरे को देखा। खुद ही तक के चला जाएगा, बजाने 2 घंटियां। एक ने मशवरा दिया, वैसे भी कोई और तो इसके पास जाता आता नहीं है, सो किसी को शक नहीं होगा और हमने उसको यहीं रखना है, यहीं से भी ले भी जाना है तो हम ले जा भी नहीं सकते। इनकी मध्यम आवाजें अमर शफी को सुनाई दे रही थी। मेरी कार पार्किंग में खड़ी है। इस पिज्जा बॉय ने वो देख ली होगी, इसे पता है कि मैं घर पे हूँ। इसने अपनी तरफ से पैसे देखकर खाने में गलत आदाद शुमार लिखे थे। अब वो पैसे लिए बगैर नहीं जाएगा। दरवाजा न खोला तो पार्किंग में जाकर मेरी कार के शीशे तोड़ देगा। नतीजन गार्ड्स ऊपर मुझे बुलाने आएंगे। फिर क्या करोगे तुम लोग? चुप करके बैठो। ये गुर्राया था। मेरे हाथ खोलो और मुझे 2000 दे दो ताकि मैं इसका अकड़ा कर चलता करूं। मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे माना नहीं है और तुम्हारे मालिक से मिलने का मुझे खुद भी काफी शौक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पकड़े जाओ। मेरे हाथ खोलो, मेरा मुंह धुलवाओ ताकि मैं इसको चलता करूं। तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। घंटी हुनूस बज रही थी। चंद मिनट बाद दूल्हे चेहरे वाला अहमद दरवाजे के साथ खड़ा था। इसके हाथ में हजार हजार के 2 नोट थे और इसकी पुश पे एक आदमी ने पिस्तौल की नाल रखी थी। अंदर की सारी बत्तियां बुझा दी थी ताकि वो दरवाजा खोले तो बाहर वाला अंदर से ना झांक सके। पहले पूछो कि कौन है और कोई चालाकी मत करना। वो अभी तक मशकूक था कि उन्होंने गाड़ी सांस ली और कनकार के बाद लगाई। ए पिज्जा बॉय हो ना? जी हाँ पिज्जा बॉय हूँ। अब दरवाजा खोलो, वो खफगी से बोला। अहमद ने फातिहाना नजरों से अगवा कार को देखा और फिर आगे बढ़ा। दरवाजा जरा सा खोला और सर बाहर निकला। सामने शादी खड़ा था। हमारे क्यों जा रहे हो? 2000 रुपए के लिए? घंटी बजा बजा के दिमाग खराब कर दिया मेरा। 2 पिज्जे क्या मंगवा लिए तुम लोग? तो जान को जाते हो। ये पकड़ो। गुस्से से बोलते इसके हाथ में नोट थमाए। शादी हक्का बक्का खड़ा रह गया। खबरदार, जो अब घंटी की दफा हो जाओ और इधर से, और अब अगर दरवाजा बजाए तो कान खोल कर सुन लो, मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लूंगा। क्या क्या? संभल के कुछ बोल भी ना पाया कि अहमद ने इसके मुंह पे दरवाजा बंद किया। शादी ने बेख्तियार दरवाजा बजाया। हमारे 1 मिनट, मेरी बात सुनो। दफा हो जाओ वरना खावर खावर, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। वो अलग फाड़ के चलाया था। शादी का हाथ रुक गया। साकेत चल खावर। वो चंद लम्हे खड़ा हाथ में पकड़े नोट देखकर फिर शल सा पलट गया। इनका सरगना मैजिक आई से बाहर झांक रहा था। वो चला गया तो उसे सुकून आया। वापस मुड़ा और अमर के हाथ पीछे बांध के हथकड़ी लगाए लिए। अमर ने कोई मजामत नहीं की, खामोशी से खुद को बंधवाता रहा। शादी इसी शल सी कैफियत में सीढ़ियां उतर रहा था। लिफ्ट के बजाय वो जीनों से जा रहा था। जाने क्यों बार बार उलझ के अमर के अल्फाज पे गौर करता था। शायद अंदर कोई लड़की हो और उसे भगाना चाह रहा हो। मगर पिज्जा बॉय जब पहली बार इधर आया था तो अहमद इसे पिज्जा बॉय समझा था। आज बरसों बाद इस लकब से पुकारा था। मगर खावर और ये नोट, इसने बस स्टूडियो पे रुक कर इन 2 नोटों को देखा। वो लिपटे हुए थे। इसने इनको खोला। दोनों नोटों के दरमियान ताजा खून लगा था, बिल्कुल ताजा सुर्ख बूंदे। साथ यूसुफ सन्नाटे में रह गया। ऊपर अब वो अहमद शफी को अंधेरे लाउंज से गुजार कर रोशनी वाले कमरे में ले जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर आए, रोशनी में इसके हाथ की पुश्तैयां थी जिसपे एक कट लगा था जो इसने अंधेर राहदारी में दरवाजे के लॉक के साथ रगड़ के लगाया था और यहाँ पहुंचने तक उसको मुसलसल दूसरे हाथ से दबा कर रखने के बायस इससे खून रिसना रुक गया था। जायद खून वो कपड़ों से रगड़ कर साफ कर चुका था और जिस समय इन तीनों ने इसे वापस बेड के करीब बांधा, इसके हाथ पे उनको ऐसा कुछ न देखा जो इनको किसी शक में डालता। अब वो टोली की सूरत खड़े बातें कर रहे थे, अगला लाया अमल तय कर रहे थे। अहमद शफी खामोशी से बैठा वॉल क्लॉक को देख रहा था। घड़ी लम्हा बलम्हा वक्त को गिन रही थी। टिक 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 टिक। क्या बहारों ने नए अहद की दस्तक दी है? शहरियारों की खिजाओं का सहर जाता है। छोटे से ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद था। कंप्यूटर के सामने अधेड़ उम्र आदमी बैठा माउस चला रहा था और फारिस इसके कंधे पे झुका स्क्रीन को देख रहा था। शहरीन दूसरी तरफ खड़ी थी। मिला को जो बेचैनी से बोली तो फारिस ने संजीदगी से स्क्रीन को देख के गर्दन दाएं बाएं हिलाई। नौशेरवा के नाम से तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाशिम खारदार के नाम से कुछ गन्स आ रही हैं मैडम।
ऑफिसर ने इत्तला दी। नौशेरवा का रिकॉर्ड वो मिटा चुके होंगे जब हमें इतनी आसानी से मिनिस्ट्री की डाटा बेस तक एक्सेस मिल गई है। थैंक्स टू यू योर फॉर शेरी थैंक्स टू योर फादर शेरी। तो उनको भी मिल गई होगी। फारिस अफसोस से कहता, सीधा हुआ तुम्हारा शुक्रिया, मगर वो रिकॉर्ड मिटा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हार्ड कॉपीज कहाँ होती हैं? शेरी ने अफसर को सोचते हुए मुखातिब किया। फारिस एकदम चौंका। हाँ वाकई हार्ड कॉपीज का रिकॉर्ड तो होगा ना। तो मैम, वो जरा ही जान से बोला, एक दूसरी बिल्डिंग में है और वहाँ आपको यूं नहीं लेके जा सकता। शेरी ने दही से उसे घूरा और पर्स खोला, चंद गुलाबी कड़कदार नोट निकाले और इसके सामने मेज पे डाले। हमें वो फाइल चाहिए, इसलिए अब तो हमें इस बिल्डिंग में लेकर जाओगे। वो तो ठीक है मैम, मगर इसने धीरे से नोट उठाया। शिपिंग के दौरान फाइल्स को डब्बों से निकाल लिया गया था। इनकी कोई तरतीब नहीं है, इतने बड़े 3 कमरे फाइल से भरे होते हैं, देखने में पूरा दिन लग जाएगा। यानी अगर हाशिम ने वो फाइल निकालनी होती तो इसे भी कई बंदे लगा के कई घंटे काम करवाना पड़ता। शायद इसने सोचा होगा कि इतना ख्वार कौन हो और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिटाने पे इक्तफा किया हो। वो सोचते हुए कह रहा था। शेरी की आंखों में चमक उठी। यानी फाइल में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। गुड फारूक, हमें उधर ले चलो। चलो ना। आप शक्ल क्या दिख रहे हो? शेरी ने आंखें दिखाई तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ। सुनो। फिर वो इसके करीब आई। अगर लाइसेंस ढूंढ दिया मैंने तुम्हें तो तुम भी मेरा एक काम करोगे। अच्छा, उसे याद दिलाया। बारिश ने बेनियाजी से शाने उचकाए। पहले लाइसेंस मिल जाए फिर देखते हैं। माँ की इज्जत पे हमारा सफर है कितनी देर। चढ़ा हम किसी शामे जवाल ही के तो हैं। मोरचाल पे रात उतर आई थी हुनैन ये तसल्ली करने के बाद कि अम्मी सो चुकी हैं और अब उसको डांट नहीं सकती। अपनी अलमारी से वो सारा सामान निकालने लगी जो स्टेंसिल्स प्रिंट करने के लिए उसे चाहिए था। सुबह या तो अम्मी लाउंज की दीवार पे खूबसूरत शाहकार देखेंगी या सिर्फ शाहकार। तब तक जो भी हो वो अपना काम अच्छा या बुरा कर चुकी होगी। बहुत जोश से चीजें इकट्ठे करके उसने सोचा था। सुमन अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी। गाहे बगाए फोन उठा के देख लेती थी। फारिस सुबह का गया अभी तक वापस नहीं आया था। वॉल क्लॉक पे सेकंड वाली सुई टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी। बाहर उन्होंने अब स्टेंसिल्स के खाके को दीवार पे चिपका रही थी। इसकी खाली जगहों पे इसने रंग भरना था। फारिस एक नीम अंधेर ऑफिस में खड़ा था। बत्तियां बंद थी और वो अलमारी से फाइलों का थब्बा निकाल के जमीन पे रख रहा था। करीब मेज पे बैठी शेरी फाइलों के ढेर में उलझी थी। वो अफसर के साथ बैठा एक एक सफा खोल के देख रहा था। बत्तियां बंद थी और वो तीनों पेंसिल टॉर्चेस की मदद से काम कर रहे थे। फिजा में गर्द और घुटन थी, सस्त्रवी थी। पप्पे पप्पे से शेरी खांसती फिर नाक रगड़ती और काम करने लग जाती। अहमद शफी की अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर कार में मौजूद सादी खामोश सा बैठा था, बिल्कुल चुप जैसे किसी का मुंतजिर हो। ऊपर फ्लैट में वही घुटनसा माहौल छाया था। अगवाकारों का एक कारिंदा दूसरे से बेचैनी के आलम में कह रहा था, इसे पिंडी वाले गोदाम में ले चलते हैं, ये ना हो कि कोई और आ जाए इसका पूछने। नहीं, इसको कहीं नहीं ले जाकर रखना है। बाहर मूव करने में बहुत खतरा है। यही करना है जो करना है। नीचे बंदे अमेरिकी नजरें हुनूस घड़ी पे जमी थी। दिल भी इसी आवाज के साथ धड़क रहा था। हर गुजरते सेकंड पे एक दफा डूब कर उबरता। क्या कोई आएगा इसकी मदद के लिए? क्या शादी समझ पाएगा या वो बेनामो निशान यही मर जाएगा? मोरचाल के लाउंज में हुनैन स्टूल पे खड़ी दीवार पे पेंट कर रही थी और जब आहट पे चौकी थी। अर्जुमर खड़े सामने नजर आई और कमरे से निकलती दिखाई दी तो उसने हैरत से उसे देखा। आप इस वक्त किसी शादी में जा रही हैं? अपनी शादी की एनिवर्सरी में जा रही हूँ। कल 20 मई है, 1 साल हो गया। कल नहीं, अभी 12 बजे से 20 मई है। और फारिस साहब को इतने दिन से डिनर के लिए बिला आखिर आज वक्त ही मिल गया मुझे डिनर पे बुलाने का। तमाम बातें की। हुना की आंखें चमकी। कहाँ बुलाया है? हम दोनों के लिए एक यादगार जगह है वो। ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे देर हो रही है। वैसे उनको चाहिए था कि आपकी मर्जी की जगह पे लेकर जाते आपको। टेबल रिजर्व करके बता रहे हैं अब। वो तो गवाह को मिलने का बहाना करके बुला रहा है, मगर अकेले का बहाना है और वो भी 20 मई की रात। जाहिर है वो मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। तो मुस्कुरा के उसको अलविदा कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। उन्हें यूं ही दिल की तमन्ना की कि आज फिर वो चाबियां भूल जाए और वापस आए, मगर वो उजलत में थी। खैर ना। सर झटक के काम करने लगी। हुना मुस्कुरा के वापस पेंट करने लगी। अंधेरे ऑफिस में वो तीनों जमीन पर बैठे फाइल पे फाइल चेक किए जा रहे थे जब फारिस ने जेब से मोबाइल निकाला। नो सिग्नल, शायद यहाँ जैमर लगे थे। मोबाइल वापस डाल के काम करने लगा। चंद लम्हे गुजरते शहरी का मोबाइल बजा। सर झुकाए काम करते फारिस के हाथ बिल्कुल थम गए। हाँ ठीक है, तुम उसको दवा दे दो। और सोने को बुखार था और फोन पे मुलाजमा को हिदायत दे रही थी। फोन कान और कंधे के दरमियान लगाए वो साथ ही फाइल के सफे भी उलट रही थी। फारिस दम साधे बैठा था। शहरी ने फोन बंद किया तो फारिस ने अपनी जेब से मोबाइल निकल कर फिर देखा। नो सिग्नल। आपकी बार इसने नजर उठाई तो वो मुख्तलिफ नजरें थी। गौर से चुपते हुए अंदाज में शरीक को देखा। तुम बहुत सुस्त रवि से काम कर रही हो, जल्दी हाथ चलाओ। बजारे मसरूफ से अंदाज में बोला था। शहरी कर तो रही हूँ, डस्ट बहुत है। कहकर नजाकत से खांसी और फिर अगली फाइल उठा ली।
فائل اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور دروازے کے ساتھ نس الماری کے سامنے جا رکا، فائلز اندر رکھیں اور یوں ہی الماری میں سر گھسائے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ کونکیوں سے وہ ان دونوں کو دیکھ بھی رہا تھا۔ شہری کس طرف خوش تھی، البتہ آفیسر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، ساتھ ہی باربائی کلائی کی گھڑی بھی ٹارچ مارتا۔ شہری کے ہاتھ سست روی سے چل رہے تھے، دونوں کسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر کس کا؟ وہ چند ثانیے الماری میں سر دیے کھڑا رہا، جیسے اس نے دیکھا کہ آفیسر کی اس طرف پشت ہوئی ہے، وہ سر سے پیچھے ہٹا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بنا چاپ پیدا کیے وہ راہداری عبور کر کے زینوں کی طرف لپکا، جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ دھک دھک دل زور سے کر رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ اندھیر کمرے میں شہری اسی طرح بیٹھی ٹارچ کی روشنی فائلز پہ ڈال رہی تھی۔ دفتن وہ سیدھی ہوئی گردن تھکاوٹ کے انداز میں دائیں بائیں موڑی تو چوکی تیسری ٹارچ کی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ الماری پہ ڈالی، وہاں کوئی نہ تھا اور وہ حواس باختہ سی اٹھی اور باہر دوڑی۔ راہداری سے دوسرے آفیسرز کے مقفل دروازے زینے سب سنسان پڑے تھے۔ اس نے بے اختیار ماتھا چھوا، او نو! پھر پیچھے گھومی اور چلائی، وہ بھاگ گیا ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو۔ آفیسر ہڑبڑاتے اٹھا اور باہر کو لپکا۔ وہ پریشانی سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہاشم، پولیس مت بھیجو، وہ جا چکا ہے، میرا کیا قصور، مجھے واقعی علم نہیں ہو سکا، وہ جھنجھلا کے کہہ رہی تھی۔ شمع باغی ہیں، خاک کر دیں گی، آندھیوں سے کہو سدھر جائیں۔ احمد شیخ کی فلیٹ کی بلڈنگ اسی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی، اس کے اوپر آسمان پہ چمکتا ہوا تھا جیسے چاند نظر آ رہا تھا۔ زیر زمین پارکنگ میں کار کھڑی کر کے سعدی باہر نکلا، سر پہ کیپ کی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور دونوں ہاتھوں میں گروسری کے شاپر پکڑ رکھے تھے۔ مصروف سے انداز میں جیسے کوئی تھکا ہرا مکین گھر کو لوٹتا ہے، وہ سیدھا لفٹ تک آیا اور گارڈز کو نظر انداز کر کے اندر سوار ہو گیا اور مطلوبہ بٹن دبائے۔ لفٹ منزل بہ منزل فضا میں اوپر سے پکڑنے لگی۔ احمد کا فلور آیا تو وہ باہر نکلا، سامنے مختلف نے کئی دروازے بند پڑے تھے۔ سعدی جلدی سے نیچے زمین پہ بیٹھا اور دونوں لفافوں سے پیکٹ نکالے، پھر ان کو کھول کے زمین پہ الٹنے لگا۔ ان میں سفید سرمئی صفوف تھا جس کی عجیب سی بدبو تھی۔ صفوف کا ڈھیر لگا کے اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ادھر آ تو نہیں رہا، مگر راہداری سنسان پڑی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دوسرے لفافے سے ایک بوتل نکالی، ڈھکن کھولا، دوسرا ہاتھ ناک پہ جمایا اور مایا صفوف پہ الٹ کے ایک دم پیچھے ہٹا۔ سڑ سڑ کی آوازیں، کوئی نہ کوئی آگ لگی نہ شعلے بلند ہوئے، مگر صفوف جلنے لگا اور سیاہ دھواں فضا میں بلند ہونے لگا۔ شاپرز وغیرہ کو ڈسٹ بن میں پھینکتا وہ تیزی سے دیوار پہ لگے فائر الارم تک آیا اور دستک کھینچ دیا، پھر بھاگ بھاگ کے چاروں دروازوں کو کھٹکھٹانے لگا، مگر فائر الارم کی آواز اتنی بلند تھی کہ دستک کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پوری بلڈنگ ایک دم جاگ اٹھی تھی، ساری راہداریاں دھوئیں سے بھڑک گئی تھی، گویا نچلے فلور پہ آگ لگی اور دھواں اٹھ کے یہاں تک آ رہا ہو۔ سعدی یوسف ناک پہ ہاتھ رکھ کے ایک ایک دروازہ بجا رہا تھا، باہر نکلو، آگ لگی ہے، جلدی نکلو۔ احمد کا دروازہ بجا کے وہ دھڑکتے دل سے چلایا، یہ جو ٹھہراؤ بظاہر ہے اذیت ہے میری، جو تلاطم میرے اندر ہے سکون ہے میرا۔ وہ خوبصورت ہوٹل آج بھی روشنیوں سے منور اور عالیشان دکھتا تھا، جیسا کہ ماہ کامل کی اساسین رات میں لگا تھا۔ رات 11 بجنے کے باوجود لابی میں خاصی گہما گہمی تھی۔ زمر لبوں پہ مسکراہٹ سجائے سیاہ جھلملاتے لباس میں تیار ادھر ادھر چہرہ گھماتی آگے بڑھ رہی تھی۔ نظریں فارس کو تلاش کر رہی تھی، سارا دن اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ واقعی سے مس کرنے لگی تھی۔ فارس غازی کے نام سے ٹیبل ریزرو تھی۔ اس نے استقبالیہ پہ کھڑے باوردی افسر سے پوچھا، جی ادھر آئیے۔ وہ اسے مؤدب سے انداز میں آگے لے گیا، وہ مسکراہٹ دبائے آگے چلتی گئی۔ ہاشم کاردار کے آفس میں صرف ایک بتی روشن تھی، یا پھر کونے میں رکھے ایکویریم کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب نیم اندھیر پر اسرار سا ماحول بنا تھا۔ وہ شرٹ کے کف موڑے کھڑا رہی، اس کے کندھے کے اوپر سے جھک کر اسکرین کو دیکھ رہا تھا، چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ہوٹل میں آ گئی ہے سر۔ گڈ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اس ہوٹل کا سن کر مان جائے گی، کیونکہ وہ چند دن سے پہلے قاضی سے فون پہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے، شاید وہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ ویری گڈ، اب اس کو کال ملاؤ اور ہاں فارس کو سگنلز کھول دو، اب تک وہ گھر پہنچ گیا ہوگا، اس کو پریشان ہونے دو۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، وہ دلچسپی سے کہہ رہا تھا، مزہ تو آنے لگا ہے روجر باس۔ رئیس نے سر کو خم دیتے چند کلکس کیے اور پھر اسپیکر پہ گھنٹی جانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آبدار عبید اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ اس کے ابرو بھیجے، گردن موڑ کے دیکھا، اندر آ جاؤ، تحکم مگر ناگواری سے پکارا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ملازمت تھی، ہاشم کاردار صاحب نے آپ کے لیے کار بھیجی ہے، آپ کو آفس بلوایا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا حیران ذرا پریشان۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ گھر نہیں آئے۔ میری کار نکلواؤ، ڈرائیور اور 2 گارڈز کو بولو تیار رہیں، میں آ رہی ہوں۔ ملازمہ کے جاتے ہی اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا، اوپر ہاشم کا پیغام جگمگا رہا تھا، اٹس اباؤٹ فارس غازی۔ 4 الفاظ میں ساری بات ختم ہی کر دی اس نے۔ وہ چند لمحے متذبذب سی کھڑی رہی، پھر پلٹ کے خود کو آئینے میں دیکھا، سفید لمبی قمیص کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے، وہ سرخ بالوں کو کیچر میں باندھے ہام سے اولی میں نظر آتی تھی۔ دل اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ لباس بدلنے کا وقت نہیں آتا تھا۔ نے جلدی سے رومال اٹھایا، سرخ رومال اٹھا کے ماتھے کے اوپر باندھا، بالوں کو پھر سے کیچر میں کسا اور باہر کو لپکی۔ ہوٹل کا ریسٹورانٹ ایریا
زرد روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. پس منظر میں سجتی مدھم سروں کی موسیقی، جا بجا سجے خوشبودار پھول اور اس کی میز کے وسط میں رکھی موم بتی سب مل کر خوبصورت ماحول بنائے ہوئے تھے. وہ کونیاں میز پہ رکھے تیلیوں پہ تھوڑی گرائے منتظر تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. انتظار کی خوشی اب بے چینی اور فکر میں بدلتی جا رہی تھی. امر کے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا جاتا رہا تھا. دروازے کی در سے دھواں اندر بھی داخل ہو رہا تھا. باہر لوگوں کی چیخو پکار الگ لگی تھی. کمرے میں نیچے بندے امر نے چوک کر وہ فائر الارم سنا تھا. پھر اس نے تینوں کی طرف سر گھمایا جو ایک دم پریشان ہو گئے تھے. بلڈنگ میں آگ لگ گئی، ہو سکتا ہے یہ فالس الارم ہو. سرغنہ مشکوک تھا. کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ہم سب ورنہ جل کر مر جائیں گے. امر شفیع چلایا تھا. سرغنہ ابھی تک مزہ دکھائی دے رہا تھا مگر دوسرے دونوں اوقات جلدی ساری نقدی چیک کارڈز وغیرہ زیورات والے بیگ میں بھرنے لگے. باہر کا شورغل پہلے جیسا مزید بڑھ گیا تھا. سرغنہ چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا. لاؤنج عبور کیا اور بیرون دروازہ کھولا. پھر ایک دم پیچھے کوٹا. باہر دھواں ہی دھواں تھا، سیاہ گھنا دھواں. وہ کھانستے ہوئے ذرا سا آگے بڑھا. کیا ہوا ہے؟ کدھر آگ لگی؟ اس نے ادھر ادھر بھاگتے لوگوں سے پوچھا. چیخوں پکار افراتفری میں ایک جملہ کان میں پڑا تھا. آگ نہیں ہے، کسی نے کوڑا جلایا، شاید دھواں ہے اس کا. وہ لوگ بالٹی بھر بھر کے سڑتے صفوں پہ ڈال رہے تھے جس سے دھوئیں کا رنگ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا. اوہ! سرغنہ فوراً اندر کو لپکا اور دروازہ بند کیا. اپارٹمنٹ کے اندر بھی کافی دھواں بھر چکا تھا. وہ کھانستا ہوا آ گیا ہے اور امر کمرے کا دروازہ کھولا ہے. امر بندہ پڑا تھا اور دونوں جلدی جلدی چیز سمیٹنے میں لگتے. کوئی آگ واگ نہیں لگی، ذرا سا دھواں ہے بس. واپس رکھو سب کچھ، ہم کہیں نہیں جا رہے. وہ چپٹ کے بولا تو امر کی رنگت پھیکی پڑنے لگی. اس نے بے چینی سے گھڑی کو دیکھا. وقت گزرتا جا رہا تھا. سرغنہ کرسی کھینچ کے پھر سے اس کے سامنے بیٹھا. چلو پھر سے تفتیش شروع کرتے ہیں. ہاں تو مزید کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس؟ آدمی کو خدا نہ دکھلائے آدمی کا کبھی خدا ہونا. وہ روشنیوں سے مزین ہال کی چند میزیں ہی بھری تھیں وہاں پہ، باقی سب خالی تھیں. لوگ اٹھ اٹھ کے اب جانے لگے تھے. زمر اداس سی بیٹھی گھنگھرائی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی جب اس کا فون تھرتھرایا. اس نے گہری سانس لے کر اسے کان سے لگایا. کہاں ہو تم فارس؟ تم کہاں ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا. انتظار تو میں کر رہی ہوں، ریسٹورینٹ ایریا میں بیٹھی ہوں. تم بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں وہیں آ رہی ہوں. اوہ میں سمجھا ابھی تک تم پہنچی بھی نہیں ہوگی. میں اوپر ہوں 5th فلور پہ، روم نمبر 507 میں. تم ادھر ہی آ جاؤ، ہمارا گواہ یہاں ہی ہے. گواہ؟ اوپر سے اٹھاتے ہوئے چھٹکی. پھر ایک نظر میں اس کے سجے پھولوں کو دیکھا. گواہ سے ملنا تھا واقعی؟ تو یہ ٹیبل کیوں ریزرو کروائی تھی؟ آ جاؤ پھر بتاتا ہوں جلدی. وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. زمر چہرے پہ خفا سے تاثر سجائے فون کان سے لگائے اٹھی اور آگے بڑھنے لگی. ایسے کون ہے یہ گواہ؟ تم خود دیکھ لو گی. اچھا مگر یہ ہوٹل میں کیوں ہے؟ وہ لفٹ کے سامنے جا رکی. 3 لفٹس کے بند دروازے نظر آ رہے تھے، سب اوپر تھیں. اس نے باری باری تینوں کو نیچے آنے کا بٹن پریس کیا. جو جلدی آ جائے غنیمت ہوگی. کچھ فائلز تھیں اس کے پاس، اس سے لینے کے لیے یہاں آنا پڑا. آرام سے دے نہیں رہا تھا تو کمپرومائزیشن میں لانا پڑا. لفٹ آ کے نہیں دے رہی تھی. تبھی اس نے دیکھا کونے والی لفٹ آ چکی تھی اور دروازے کھلے تھے. اندر سے وہ خالی تھی. وہ اس کی طرف بڑھ گئی. او گاڈ، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اچھا مجھے مت بتاؤ. لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے 5 کا ہندسہ دبایا اور فون کان سے لگا کے بولی. مجھے اپنے جرم پہ گواہ مت بنانا. تم میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی. اچھا وہ کیوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھی تھی. لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے وہ کونکیوں سے لفٹ کی 2 مخالف دیواروں کو دیکھ سکتی تھی جو آئینے سے ڈھکی تھی. دائیں بائیں گویا وہ بڑے بڑے آئینے لگے ہوں. پیچھے کی دیوار لوہے کی تھی. بھائی تم میری بیوی ہو اور اسپاؤزل پریویلیج کے تحت تم میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی. اب آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. زمر ایک دم بالکل ٹھہر گئے. لفٹ فضا میں اوپر کو اٹھ رہی تھی. اسپاؤزل پریویلیج؟ اس نے دہرایا. یہ قانونی شہادت میں ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت میاں بیوی کو دوران شادی کی گئی گفتگو کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. اما سوائے اس کے کیس وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں جیسے طلاق، بچوں کی کسٹڈی یا کوئی اور کیس. ہاں، ہسبینڈ وائف پریویلیج. اور آرٹیکل نمبر کیا ہے اس کا؟ زمر کی سوچتی نظریں لفٹ کی ننھی اسکرین پہ لگی تھی جس پہ ان سے بدل رہے تھے. 2 فلور، 3 کیا؟ وہ جواباً بولا تھا. رئیس نے ٹائپ کرتے ہوئے گڑبڑا کے ہاشم کو دیکھا. اس کو شک ہو گیا ہے شاید. تم عموماً آرٹیکلز کو ان کے نمبرز کے ساتھ کوٹ کرتے ہو. مجھے متاثر کرنے کے لیے آج نہیں کیا تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کا آرٹیکل یاد ہے یا بھول گیا؟ اس آخری ٹیچر رہی ہوں میں تمہاری. وہ متاثر پوچھ رہی تھی. ہاشم دیر سے کی بورڈ پہ جگہ ٹائپ کرنے لگا. میں اس وقت کافی فکر مند ہوں. تمہارا منتظر بھی اس لیے کہہ نہیں سکا. قانون شہادت آرٹیکل نمبر 5. خوش خفگی سے بولا تھا وہ. تو لفٹ کا نمبر 4 سے بدل کر اب 5 ہو گیا. دروازے کھلے مگر زبر باہر نہیں نکلی. گہری سانس لے کر وہ بولی تھی. اور جس فارس غازی کو میں جانتی ہوں وہ انتہائی بیکار ریسٹورنٹ تھا. اس نے دروازے بند ہونے کے بٹن پہ انگلی رکھی اور گراؤنڈ فلور پہ پریس کیا. اور اس کا قانون کا آرٹیکل نمبر یاد ہونا تو دور کے بعد اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ قانون شہادت میں ایسا کوئی آرٹیکل ہے بھی یا نہیں. مگر وہ واحد شخص جو انگلیوں پہ آرٹیکل سے یاد رکھتا ہے وہ ہاشم کاردار ہے. اس لیے بہت شکریہ میری اینیورسری برباد کرنے کے لیے ہاشم. مگر میں مزید تمہاری اسکیم کا حصہ نہیں بنوں گی. سنا تم نے؟ وہ صدمے اور دکھ سے چلائی. دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی.
लिफ्ट नीचे उतर रही थी। 1 2 3 अब बहुत देर हो चुकी है। जी फारिस की आवाज में कहा गया और लाइन मुर्दा हो गई। जुमर की रंगत सुर्ख दहकने लगी थी। इसने फोन पर्स में डाला और लिफ्ट के दरवाजे को देखने लगी। दिल दिमाग में तूफान बरबा थे। 1 से 6 हुआ और फिर लिफ्ट नूस नीचे उतर रही थी। अब वो चौंकी। जल्दी से बटनों पे हाथ मारा। दरवाजा खोलने का बटन दबाया। एग्जिट बार बार, मगर बटन मुर्दा थे। लिफ्ट नीचे का सफर करती जा रही थी। B1 और फिर B2 और एकदम वो झटके से रुक गई। लिफ्ट की बत्ती जलने बुझने लगी। हर तरफ से कुछ आ गया। जुमर ने परेशानी से बार बार एग्जिट दबाया, मगर लिफ्ट मुर्दा हो चुकी थी। जमीन से 2 मंजिल नीचे वो यकीनन पार्किंग एरिया, वो भी तहखाने के अंदर पार्किंग में रुकी खड़ी थी। वो तेजी से लिफ्ट के फोन की तरफ लपकी। रिसीवर कान से लगाया और कॉल का बटन दबाया। राब्ता मिलने की टोन पे वो जल्दी से बोली, प्लीज हेल्प मी, मैं B2 में लिफ्ट में हूँ। लिफ्ट जाम हो गई है और मैंने कहा ना, अब बहुत देर चुकी। आप अब किसी अक्लमंदी का फायदा नहीं रहेगा मिसेस जुमर। वो हाशिम था और वो बहुत सुकून से कह रहा था। जुमर सन्नाटे में रह गई। कितने एतमाद और डटाई से इतने माँ आप कोर्ट में मेरे खिलाफ बोलती रही। आपको क्या लगा था इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? मैं तो सब कुछ ठीक करने जा रहा था। मैं तो गिल्टी था, मगर आपको इंसाफ चाहिए था। यू नो व्हाट जुमर, अब मैं गिल्टी नहीं हुआ। मुझे अफसोस नहीं हो रहा। मैं जान गया हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम डिजर्व नहीं करते। तुम सबका यही अंजाम होना चाहिए। फारिस तुम्हें जान से मार देगा। हाशिम मुझे बाहर निकालो, वो पची आवाज में चिल्लाई थी। फारिस की जान ही तो ले रहा हूँ। ये ऊपर कोने में कैमरा देख रही हो, CCTV कैमरा। जुमर ने सफेद पड़ते चेहरे के साथ सर ऊपर उठाया। इसमें तुम्हारी फुटेज बनती जाएगी। तुम्हें मरने में अभी 1 या सवा घंटा लगेगा। तुम्हारे मरने के बाद मैं ये फारिस को दे दूंगा। वो इसे रोज देखेगा और वो उसको देख देख के पागल हो जाएगा। अगर अब मुझे अफसोस नहीं होगा, वो इसी काबिल है। अल्लाह पूछेगा तुमसे। हाशिम, इसने रिसीवर वापस पटका और अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल पे नो सिग्नल आ रहा था। वो इसकी सिम को डिसेबल कर चुके थे। इसने वापस भेजने की कोशिश की, इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, सब बेसूद। मोबाइल नाकारा हो चुका था। वो इसे पर्स समेत नीचे फर्श पे रख के दरवाजे तक आई। उसे पीटने लगी, कोई है? हेल्प मी, कोई है? मुझे बाहर निकालो। दोनों हाथों से वो बार बार दरवाजा बजा रही थी, बुलंद आवाज में चिल्ला रही थी, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। हर तरफ फूका आलम था। अंधेर सुनसान पार्किंग एरिया में सतह जमीन से कई फीट अंदर आईनों से ढके एक डब्बे में वो मुकीद थी और इससे 2 मंजिलों ऊपर जमीन पर टहलते लोगों को मालूम भी ना था कि वो यहाँ है। कोई है प्लीज, मुझे कोई बाहर निकाले। घुटन से उसको पसीने आ रहे थे। इसका सांस बोझल हो रहा था, मगर वो पूरी कुवत से चिल्ला रही थी। आंख से आंसू टूट टूट के गिरने लगे थे। फारिस आ जाओ, प्लीज आ जाओ, फारिस प्लीज। आवाज डूब रही थी, दिल डूब रहा था। वो अभी अभी घर आया था और उन्हें जो इसे बता रही थी वो उसके कदमों से जमीन खींच लेने के लिए काफी था। लम्हे भर में जहन में सारे पजल के टुकड़े आपस में मिल गए थे। शहरी पुलिस इसका नो सिग्नल देता फोन। वो बेख्तियार बाहर को भागा। फोन ऑन करके देखा तो वो अब सिग्नल आ रहे थे। नीतीश जुमर का नंबर डायल किया, मगर आगे से राब्ता मुमकिन नहीं की टेप चलने लगी थी। वो चाबी लिए बाहर दौड़ा। स्टूल पे खड़ी उन्नयन के हाथों से पेन ब्रश सब गिर गया। वो चंद लम्हे हकदक चलती खड़ी रही, फिर एकदम जस लगा कर नीचे उतरी, नंगे पैर बाहर को भागी। मामू रुके, मेरी बात सुने। वो कार का दरवाजा खुल रहा था जब वो तेजी से आई और उसका बाजू थाम दिया। जो सामने से उन्नयन, उसका चेहरा सफेद पड़ रहा था, पूरा जिस्म पसीने में नहा रहा था और लगता था गोया जान निकल रही। आप कहाँ जा रहे हैं? सब हाशिम ने किया है, मैं इसे जान से मार दूंगा। वो रहा था, क्या इसको नहीं पता होगा कि आप यही करेंगे? और ये सब इसी ने, यकीनन ये सब इसी ने किया है, तो वो आपके इंतजार में होगा। वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो कहने के साथ रो भी रही थी। अभी तक इसकी कोनी थाम रखी थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। जुमर मुश्किल में है। जुमर ठीक नहीं है और तुम कहती हो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहा हूँ। हटो। इसने बाजू चढ़ाया और कार का दरवाजा खुला। नहीं नहीं, उन्होंने पूरी कुवत से दरवाजा वापस धकेला। फारिस की उंगलियां दरमियान में आ गईं, मगर इसने दरवाजे को धकेले रखा। इस तरह जुमर तो नहीं मिलेंगी। इसने जुमर को किस जगह पे बुलाया है जो आप दोनों के लिए यादगार है? अपने घर नहीं, हाशिम से बाद में निमट्टी जगह। पहले जुमर को ढूंढ दे मामू। जुमर ज्यादा है मैं, और इंतकाम हर बदले से ज्यादा है। फारिस ने आंखें बंद की और चंद लम्हे गहरी सांस लेकर अंदर की तरफ खींचे। इसके हाथ ढीले पड़ गए तो उन्होंने भी दरवाजा छोड़ दिया। किस जगह नाम लिया था उसने? अब वो जरा संभल के उससे पूछा था। नहीं, मगर हम उनके फोन के आखिरी GPS लोकेशन चेक कर सकते हैं। वो तेजी से अंदर को भागी। वो चंद लम्हे वहां खड़ा रहा, शौक में मलाल में। उसको यूं लगता था कि अब वो लोग मशहूर हो चुके हैं तो हाशिम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो गलत था और वो गलत औरत की हिफाजत करता रहा था। सर झटक के इसने चंद मजीद गहरी सांस ली और अंदर आया। हना ऊपर कमरे में कंप्यूटर के सामने उलझन पे बैठी थी। वो इसके कंधे के पीछे से आकर झुका और स्क्रीन देखी। कुछ पता चला। उन्होंने जुमर के फोन की लोकेशन क्लोन की हुई है। तकरीबन 50-55 मुख्तलिफ जगहों पे जुमर के फोन के सिग्नल इस वक्त आ रहे हैं। इसने खौफजदा सी होकर फारिस को देखा। अब क्या करें? वो अब पहले से ज्यादा ठंडा और संभला हुआ लग रहा था। चंद लम्हे सोचती आंखों से स्क्रीन को देखता रहा, फिर सीधा हुआ। मैं इसे ढूंढने जा रहा हूँ, मगर कहाँ? वो फिक्र तेजी से बोली। हाशिम के घर। वो तेजी से बाहर निकल गया। अब की बार वो गुस्से में नहीं लग रहा था, वो सिर्फ कुछ सोच रहा था। अपार्टमेंट बिल्डिंग की राहदरियों में छाया धुआं खत्म होता जा रहा था। शोरगुल की आवाजें भी मान पड़ गई थी। अमर के फ्लैट के अंदर से अमर कोले भी बैठते जा रहे थे। एकदम
ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا تفتیش کر رہا تھا، بے معنی سوالات جو صرف اس کو تھکانے کے لیے 2 دن سے پوچھے جا رہے تھے، جبکہ باقی دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ تبھی تھا جب ایک نے آواز سنی، کھانسنے کی مردانہ آواز۔ وہ ایک دم چونک کے بیٹھا، پستول نکال لیا۔ آواز ذرا بلند ہوئی، ایک فوراً دروازے کی طرف آیا اور کان لگا کر سننا چاہا، مگر آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ اپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی، لاؤنج میں کھلتے گیسٹ باتھ روم کے دروازے کے پاس۔ دوسرے نے آواز کا منبع پہلے ہی تلاش کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ میں پستول پکڑ کر سیدھا تانے دبے قدموں باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ باتھ روم کے اندر کوئی کھانس رہا تھا اور کھانسے جا رہا تھا۔ اغواکار باتھ روم کے دروازے کے سامنے پستول تانے رکا اور پیر سے دروازہ دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سے پہ جھکا نوجوان بری طرح کھانس رہا تھا، بار بار نل سے منہ پانی ڈالتا، پھر کھانسنے لگ جاتا۔ اغواکار کو چند لمحے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ گھر میں کیسے گھسا اور اسے دیکھتے ہی گولی مار دینی چاہیے؟ نہیں، مگر وہ نقاص سے کھانس رہا تھا، اسے گولی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آئے اور اسے شرٹ کی پش سے دبوچ کر باہر کی طرف کھینچا۔ اے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان چلایا تھا، مگر وہ پستول اس کی گردن سے لگائے ڈپٹ کر خاموش رکنے کو کہتا، اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کے آگے لے جانے لگا۔ دوسرا ساتھی سامنے سے آ گیا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ سعدی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ گولی مت چلانا پلیز، گولی مت چلانا، میں بیمار ہوں۔ چند لمحوں بعد اسے اغواکار نے سعدی یوسف کو احمد شفیع کے ساتھ دیکھا۔ ان کے سرغنہ نے بے یقینی سے نواری کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں ساتھی کو۔ یہ کون ہے؟ احمد نے اسے زیادہ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ دھوئیں کے ساتھ اندر آ گیا تھا، وہی ہے جس کو اس نے 2000 روپے دیے تھے۔ سرغنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر سعدی کو کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کرایا، کون ہو تم؟ سعدی نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ میں عمر کا دوست ہوں، اس نے جو نوٹ دیے تھے اس میں خون لگا تھا، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے میں نے 2.5 گھنٹے پارکنگ ایریا میں بیٹھ کر تم لوگوں پہ نظر رکھی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی، اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، کھانا لینے جب باہر نکلا میں نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی اور اپنے ایک دوست کو بھیجی تھی، اس نے اس کا شناختی کارڈ نکال دیا تھا مجھے، اور وہاں پہ موجود پتے کے خانے میں تمہاری مالکن صاحبزادی صاحب کے F3 والے گھر کا پتہ لکھا تھا، اور چونکہ میں بہت مشہور ہوں تو مجھے پولیس والوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں ایک نیوز اینکر کو کہہ کے آیا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹے تک اس سے رابطہ نہ کروں تو وہ چینل پہ چلا دے کہ صاحبزادی صاحبہ نے مجھے اغوا کر کے مار دیا ہے۔ مرنے سے پہلے قاتل کا نام بتا دینا قانونی طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے نا؟ اس لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ہم دونوں کو اپنی مالکن کے پاس لے چلو اور مجھے ان سے بات کرنے دو، ٹھیک؟ سنجیدگی سے کہتے جھٹکے سے گریبان چھڑایا۔ وہ تینوں ڈرائیور اور گارڈ لیول کے غنڈے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے تھے، پھر ایک آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پیچھے مڑے۔ سعدی نے مزاحمت نہیں کی، چپ چاپ خود کو بنواتا رہا، پھر وہ تینوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ احمد ابھی تک بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا، اور تم پولیس کو، فارس کو، کسی کو نہیں لے کر آئے؟ کوئی اسلحہ، کوئی چیز ساتھ نہیں لائے؟ ریلیکس، میں اپنی زبان ساتھ لایا ہوں۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لعنت ہے تم پہ سعدی، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ بے فکر رہو، مجھے اغوا ہونے کی عادت ہے، میرا تجربہ اس فیلڈ میں تم سے زیادہ ہے، اس لیے چپ کر کے انتظار کرو۔ کہنے کے ساتھ اس نے گھڑی کو دیکھا، وہ اب بھی ٹک ٹک کر رہی تھی، لمحہ لمحہ ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ زمار لفٹ میں ادھر ادھر ٹہل کر دروازے پہ ہاتھ مار مار کے اب تھک چکی تھی۔ وہ دروازے کے بالکل ساتھ ٹھنڈے فرش پہ اکڑو بیٹھ گئی تھی اور بازوؤں کے گرد گھٹنوں کو لپیٹ لیا تھا۔ ذرا ذرا وقفے سے وہ مٹھی سے دروازہ بجاتی تھی، کوئی ہے؟ کھولو اسے، مجھے باہر نکالو۔ آواز بیٹھ گئی تھی اور آنسو چہرے پہ لڑک لڑک کر خوش ہو چکے تھے اور اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ وہ بار بار ذہن سے اپنے دمے کے خیال کو چٹکتی تھی۔ ہاں، اسے دمہ تھا، مگر آج وہ کوئی ایک خود پہ اٹیک نہیں ہونے دے گی۔ وہ چند گھنٹے گزار لے گی اور صبح تک کوئی اسے نکال ہی لے گا۔ ہاشم اس کی موت کو حادثہ دکھانا چاہتا ہے تو اب بم سے تو نہیں اڑائے گا نا اسے؟ بس چند گھنٹے اور۔ ٹپ ٹپ کوئی عجیب سی آواز آئی تھی جس میں اس نے چونک کر گردن گھمائی، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا۔ یہ کس شے کی آواز تھی؟ پھر گردن اٹھائی تو منہ کھل گیا۔ لفٹ کے اوپر کسی ننھے سے سوراخ سے پانی کی باریک سی دھار نیچے گر رہی تھی۔ زمر کی نگاہوں نے دھار کا نیچے تعقب کیا، وہ لفٹ کے فرش پہ پانی گرا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ لگے گا تمہیں مرنے میں، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ 1 گھنٹے میں وہ لفٹ پانی سے بھر جائے گی، وہ اسے ایک زندہ انسان کا آبزیدان بنانے جا رہا ہے، وہ اسے ڈبو کے مارنا چاہ رہا تھا۔ او خدایا! وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ مجھے باہر نکالو پلیز، کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ اس دفعہ آواز میں خوف اور وحشت تھی۔ اندھیر آفس میں بیٹھا ہاشم سنجیدگی سے اسکرین پہ نظر آتی فوٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ پانی فرش کو گیلا کرنا شروع ہو گیا تھا اور وہ لڑکی اب بدحواس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر یہ مرنے کا کتنا شاندار طریقہ ہوگا، فارس غازی ایکویریم میں مرنا۔ اس نے زیر لب تبصرہ کیا۔ رئیس نے صرف ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنا کام کرنے لگا۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔